اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نصیب کا رزق مل کر رہے گا، یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ جو آپ کے نصیب میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے نا رزق، کیونکہ رزق اور سانسوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا رزق ختم نہیں ہوتا اس کی موت نہیں آئے گی، اور رزق اور موت دونوں انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں سارا دن۔ انسان رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ رزق خود اس کو تلاش کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ رزق اللہ نے عبادت سے مشروط بھی نہیں کیا۔ معاذ اللہ، اللہ پاک ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کی مخلوق ہیں۔ تو مقصد یہ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے اللہ کو، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، تو پھر آپ اگر گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانے کے لیے کہ واپس راہ راست پر آ جاؤ، توبہ کر لو، آگے کا سفر بہت مشکل ہے، یہیں پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ وہ تھوڑا سا جو جھٹکا لگتا ہے نا، تو اس کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب جتنے بھی جو مومن ہے نا، اس کو یہ پتا ہے کہ جب تک میرے حصے کا دانہ رزق پانی ختم نہیں ہونا، میرے مرنا نہیں۔ اور جب میرے حصے کا جو رزق جس پر میرا نام لکھا ہو تو وہ میرے حلق میں جانا ہی ہے، اور اگر وقت ختم ہو گیا رزق دانا تو پھر وہ میرے نصیب کا نہیں ہے، تو پھر حلق سے نیچے بھی نہیں جائے گا اور انسان دنیا سے چلا جاتا۔ ایک ماں بیٹا تھے کسی زمانے میں، ان کے اندر بحث چل گئی، مطلب بیٹا اس ضد پر آ گیا کہ جی میں نے تو کھانا کھانا ہی نہیں، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ اور ماں نے اس کو یہ سمجھایا کہ بیٹا تیرے حصے کا رزق ہے، یہ تجھے مل کے رہے گا، یعنی کہ تو جو بھی کر لے تو کھا کے رہے گا۔ دونوں میں بحث ٹھن گئی۔ اب ماں نے یہ سوچا کہ یہ ضد پہ اڑ گیا ہے، تو اس نے نا بہت خوبصورت سا کر کے پیارا سا حلوہ بنایا۔ اب جب حلوے کی خوشبو پھیلی تو اب بیٹا بے چین تو ہوا، لیکن اس نے کیونکہ ایک ارادہ مصمم کیا ہوا تھا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ یہ بچپنے کی ضدیں ہوتی ہیں نا، یہ کئی بار انسان اس عمر میں بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے وہ اس کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا جی دیکھتا ہوں میں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ اٹھ کے اس حلوے کی خوشبو سے بچنے کے لیے جا کے قبرستان کی طرف چلا گیا اور وہیں پہ ہی جا کے لیٹ گیا۔ ماں نے حلوہ خیر پکایا تھا، اس نے کہا ضدی ہے، چلو میں اس کو جو ہے وہ قبرستان میں وہ جہاں وہ سویا ہوا تھا اسی کے ساتھ پلیٹ رکھ کے نا وہ حلوے کی آ گئی۔ تو وہ حلوے کی تھالی وہاں رکھ کے آ گئی۔ اب دیکھیے اس کی ضد لڑکے کی کیا تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کیونکہ اللہ تو اپنے بندے کو کھلاتا ہے، اب کیسے کھلاتا ہے وہ طریقہ وہ دیکھ لیجیے اس واقعے کے اندر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چیز۔ وہاں اتفاق سے کچھ ڈاکو آ گئے، ڈاکو جو رات کو ڈاکے مارتے تھے، رات کا ٹائم تھا، وہ قبرستان سے جو گزرے مال وغیرہ لوٹنے کے بعد اکثر ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں، ڈاکو شاکو، یہ قبرستانوں یا ویرانوں میں جا کے اپنے اس مال کی تقسیم کرتے ہیں، نیکسٹ واردات کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو وہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو جناب سردار کو حلوے کی خوشبو جو آئی تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا زبردست معاملہ ہے، ڈھونڈو۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ حلوے کا تھالی پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے لے، انہوں نے کہا جی وہ حلوہ بھی پڑا ہوا ہے، ساتھ ایک لڑکا جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، وہ لڑکے بھی اٹھا کے لے آؤ۔ اب جب سردار وہ حلوہ کھانے لگا نا تو کسی نے سردار رک جا رک جا رک جا رک جا، ہو سکتا ہے اس کے اندر زہر ہو۔ انہوں نے کہا لڑکے کو اٹھاؤ، مرا تو نہیں پڑا، اٹھایا، وہ جاگ گیا۔ اب اس نے سردار نے کہا، اس کے جو اس کا ساتھی تھا اس نے کہا سردار پہلے اس لڑکے کو کھلاؤ، اگر یہ نہ مرا تو پھر ہم کھائیں گے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے مر جائیں۔ تو سردار کو اس کی بات پسند آئی، اس نے کہا بات تو کچھ ہے، ورنہ رات کو قبرستان میں حلوہ جو ہے کون رکھ کے جاتا ہے، اس کی کیا تک بنتی ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے اس لڑکے کو کہا کہ حلوہ کھاؤ۔ اب لڑکا اپنی ضد پہ تھا، وہ تو قسم کھا کے بیٹھا تھا میں نے تو کھانا کھانا ہی نہیں ہے، اللہ مجھے کیسے کھلائے گا۔ اب جب اس نے بہت دفعہ سردار نے کہا، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اب سردار کا شک جو ہے نا وہ پکا ہو گیا، اس نے کہا اس کے اندر زہر ہے یا ہمیں مارنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، انہیں اب تو تیرا باپ بھی کھائے گا۔ اس نے 2 رخنے اس کے لڑکے کے منہ پہ چپیڑے، اس نے کہا کھا۔ اب لڑکے نے چپ کر کے وہ حلوہ کھانا شروع کر دیا، حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ کھایا اس نے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ڈاکو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اب سردار کہہ رہے یار اس کو تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔
اس کے ساتھی نے کہا ہو سکتا ہے سردار اس کے اندر ایسا ایسا اثر کرنے والا زہر ہو، یہ کچھ دیر بعد مر جائے، تو تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا، اس کو کچھ نہ ہوا لڑکے کو۔ خیر انہوں نے کہا یار اب ایسا کرتے ہیں اس کو اور کھلاؤ، انہوں نے اور کھلایا، پوری پلیٹ ہی اس کو کھلا دی۔ اچھا دفع کرو، مر جائے گا آپ ہمیں کیا، ہم تو بچ گئے نا۔ یہ کہا کہ ڈاکو جناب اپنے رستے کو چلتے بنے، صبح ہو چکی تھی۔ اب جناب وہ جو لڑکا تھا منہ لٹکائے، پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے، اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اب ماں جو ہے وہ چپ کر کے دیکھ تو رہی تھی اس کو اپنے رب پہ یقین تھا کہ رب نے جو اس کے لیے چیز بنائی ہے اس کی جرت نہیں کہ یہ کہے کہ میں نہیں کھا سکتا۔ اگر رب نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو اس کو کھانا ہی ہوگا، اور اس کو ملے گا اور اس کے حلق میں جائے گا۔ یہ لاکھ زور لگا دے، لاکھ اس کو شیطان بہکا دے کہ تو نے نہیں کھانا، وہ اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا تو وہ رزق اس کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ یہ معاملات، یہ واقعات، یہ حکایات، یہ آپ کو بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ یار رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اگر پریشانی اپنے اوپر سوار بھی کرنی ہے تو یہ سوار کرو کہ رازق کو کیسے راضی کریں، کیونکہ اگر رازق ناراض ہو گیا نا تو رزق کے ڈھیر بھی تمہارے سامنے پڑے ہوں گے نا تو وہ رزق تمہارے لیے کسی فائدے کا نہیں ہوگا۔ رازق کو راضی کر لو۔ یہی چیز میں صرف اتنی دنوں سے جتنی بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو میرا یہی ہوتا ہے کہ یار اپنا احتساب کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے رزق کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، رازق کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ میری جتنی بھی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں گے یہی ایک میسیج ہے جو میں تمام ویڈیوز میں تقریباً دیتا ہوں کہ یار جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے آپ کے باہر کے حالات میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کا ارادہ کر لیں گے آپ کے باہر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ یہی ٹوٹل فلسفہ زندگی ہے، یہی حیات ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک آسان سا عمل بتانے لگا ہوں، آسان سا، انتہائی آسان سا۔ بھائی دیکھیے، گناہوں سے بچیے، نظر کی بد نظری کا ذرا احتیاط کیجیے، اس سے بچیے، رزق حلال کے لیے ایفرٹ کیجیے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کیجیے، اور پھر یہ عمل کیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد نا جب سونے سے پہلے وضو کر لیں، سونے سے پہلے یہ چند دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، چند دن صرف۔ یہ میں آپ ہاتھ جوڑ کے نا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بڑائی نہیں، یہ اللہ کا ایک کلام ہے، یہ اللہ کا ایک اسم ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ چند دن میرے ہاتھ جوڑے کو دیکھ کے آپ کر لیں، اور اس کے بعد پھر بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے رزق کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے۔ آپ نے سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھ لینا ہے، حاجت کے پڑھ لیں، شکرانے کے پڑھ لیں، بس 2 نفل آپ پڑھ لیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ جب سلام پھیر لیں تو پھر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ صرف اللہ کا ایک نام ہے یا وہابو، یہ آپ نے 41 ٹائمز اس طرح گن کے نا انگلیوں پہ 41 ٹائمز آپ نے یا وہابو پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہابو پکارنے کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں، بھلے سجدے کی حالت میں ہی دعا کر دیں اپنے لیے کہ یا رب العالمین میں پیسے کے معاملے میں تنگ ہوں، میرے پاس اخراجات نہیں ہے، تو مجھے جو ہے اس کے اندر میری مدد فرمائے اور مجھے جو ہے وہ اس کے اندر فراخی عطا فرمائے۔ تو بس دیکھیں پھر یہ آپ چند دن کر کے یہی عمل کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے اور کیسے آپ کے معاملات سلجھتے ہیں، خاص طور پہ معاشی تنگی والے مسائل، رزق کی پرابلم والے مسائل۔ تو بس عمل ہیں، ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں یار، باقی آپ نے دیکھنا ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔